صدر مملکت کا کیٹی بندر کی ترقی کے لیے مربوط حکمت عملی بنانے کا حکم۔ صدر آصف علی زرداری نے ہدایت کی کہ منصوبے کے ساتھ سڑکیں، بجلی اور پانی کی فراہمی اور دیگر سہولیات یقینی بنائی جائے۔ کیٹی بندر کو ترقی دے کر بندرگاہی اور لاجسٹک نیٹ ورک کو منصوبہ بنایا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت کا انڈس ڈیلٹا کے ماحولیاتی تحفظ اور مقامی ماہی گیر برادری کے مفادات کو ترجیح دینے پر زور۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ لاہور، کراچی اور دیگر شہروں میں دھرنے نویں روز بھی داخل۔ حافظ نعیم الرحمان نے لاہور میں دھرنے کے شرکاء سے خطاب میں کہا کہ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ لیوی کا پیٹرولیم مصنوعات سے کوئی تعلق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے موجودہ حالات میں جہاز لے لیا۔ حکمران بادشاہ اور عوام کیڑے مکوڑے کی طرح یہ نظام نہیں چلے گا۔ حکومت کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ حکمران اپنے خرچے کم نہیں کرتے، حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی تو ہم بھی سڑکوں پر بیٹھے رہیں گے۔ مناسب وقت پر لانگ مارچ کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان ایک بار پھر مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے متحرک۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تہران پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کے درمیان علاقائی امن و استحکام اور باہمی تعلقات سے متعلق امور پر زیر بحث آئے۔ فریقین کا خطے میں امن کے فروغ کے لیے روابط کو مزید مضبوط بنانے پر زور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقات میں شریک رہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ خطے میں امن و استحکام کی امن کوششوں کا حصہ ہے۔ سید عاصم منیر مشرق وسطیٰ کے تنازع کے پرامن حل کے لیے جامع کوششوں کو آگے بڑھانے پر توجہ دیں گے۔ امریکہ کا اقتصادی دباؤ کسی صورت قبول نہیں کرے گے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی ایران پر اقتصادی پابندیاں غیر قانونی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں۔ فیلڈ مارشل کے دورے میں دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی امور پر بات ہوگی۔ مکہ معاہدے میں شمولیت کی باضابطہ دعوت نہیں ملی۔ ایران پاکستان تعلقات تاریخ کے بہترین دور سے گزر رہے ہیں۔ عمانی وزیر خارجہ کل تہران کا دورہ کریں گے۔ دورے کا مقصد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ آبنائے ہرمز کے ساحلی ممالک کے درمیان سیاسی مشاورت آگے بڑھائی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ صوبہ سندھ کے امور اور جاری ترقیاتی منصوبوں پر بات چیت۔ باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں سیاسی رواداری اور مشاورت قائم رکھنے پر اتفاق۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا مشن۔ مسلم لیگ نون کو 32 نشستوں کے ساتھ واضح برتری حاصل۔ پیپلز پارٹی 14 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں 7 مخصوص نشستوں پر پولنگ مکمل۔ خواتین کی 5 مخصوص نشستوں میں سے 3 مسلم لیگ نون اور 2 پیپلز پارٹی نے جیت لی۔ مسلم لیگ نون کی مریم زمان، مریم ادریس اور سہرش قمر کامیاب۔ پیپلز پارٹی کی فرزانہ یعقوب اور زوبیہ خورشید راجہ کامیاب قرار۔ علماء و مشائخ کے مخصوص نشست پر نون لیگ کے محمد مظہر سعید، ٹیکنوکریٹس کی نشست پر نون لیگ کے سید افتخار گیلانی کامیاب۔ اوورسیز کی مخصوص نشست پر نون لیگ کے عبدالرحمان بلا مقابلہ منتخب۔ اسپیکر، ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب کل ہوگا۔ 70ویں قائد ایوان کی نامزدگی کے بعد 27 اگست کو تقریب حلف برداری ہوگی۔ میر رضا قتل کے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے خلاف درخواست پر سماعت۔ جسٹس عدنان کریم میمن نے چیمبر میں درخواست پر سماعت کی۔ عدالت کا فریقین کو 31 اگست کے لیے نوٹس جواب طلب کر لیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دی۔ جسٹس عمر سیال جوڈیشل کمیشن کا سربراہ نامزد۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کو بھی خط کے ذریعے فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ سندھ حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کے TROs بھی طے۔ میر رضا قتل کیس کی جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں سماعت۔ تفتیشی افسر سراج اور میر رضا کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ میر رضا کے موبائل فون اور دیگر اشیاء کی فرانزک رپورٹ تاحال موصول نہیں ہوئی۔ تفتیشی افسر کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے مزید وقت کی استدعا منظور۔ عدالت کا تفتیشی افسر کو 7 ستمبر تک تفتیشی رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ امریکہ کے اکانومک ڈی ڈے کے اعلان کے خلاف ایران کی آبنائے ہرمز بلاک کرنے کی دھمکی۔ ایرانی سلامتی کے سربراہ محسن رضائی نے خبردار کیا کہ اگر صدر ٹرمپ کی معاشی جنگ جاری رہی تو ایران خلیج سے تیل کی تمام تر برآمدات روک دے گا۔ جو بھی ملک امریکی پابندیوں کی حمایت کرے گا، ایران اسے جنگی اقدام تصور کرے گا۔
ایران کے پاس بین الاقوامی تجارتی راستے مکمل طور پر بند کرنے کی صلاحیت نہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایران سے نمٹنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں۔ امریکہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل جاری رکھنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ روزانہ 7 سے 15 ملین بیرل تیل آبنائے ہرمز سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ منجمد خارجہ پالیسی منجمد معیشت کو جنم دیتی ہے۔ ایران کے اسپیکر باقر کالیباف کا امریکی پالیسی پر تنزیہ وار، کہا کہ امریکہ گوشت کی قیمتیں کم کرنے کے لیے منجمد گوشت درآمد کر رہا ہے۔ کیا بینڈز کے لیے منجمد شرح منافع بھی درآمد کی جائے گی؟ کیا گھروں کی قیمتوں کے لیے منجمد خریداری لائی جائے گی؟ منجمد تنخواہیں رکھی جائے گی؟ واحد چیز جو حرکت میں ہے وہ ایران کا پلٹ کر آنے والا وار ہے۔ نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ہتھیاروں کی فراہمی سے برطانیہ اور فرانس بھی اسرائیل کے جرائم میں شریک ہو رہے ہیں۔